نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ فلق کی تفسیر کریں گے۔ اچھا، میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ جب ہم نے تفسیر کی تھی سورہ ناس کی، تب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دونوں ہی صورتوں کا پس منظر یعنی بیک گراؤنڈ سیم ہے، ایک ساتھ دونوں صورتیں نازل ہوئی تھیں، لیکن اس میں ان کو الگ کر دیا گیا کہ ایک سورہ فلق ہے، ایک سورہ ناس ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہی میں نے آپ لوگوں کو پریویس لیکچر میں بتایا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب جادو ہوا تھا تو جو نوٹس بندھی ہوئی تھیں، جو وہاں پہ جو جادو نکلا تھا اس میں، تو وہ 11 نوٹس تھیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی اگر آیتوں کو ملایا جائے تو وہ بھی 11 ہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے سورہ ناس کا ہم نے جب بیک گراؤنڈ پڑھا تو ہم نے پورا دیکھا تھا کس طرح سے یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا تھا، پھر کس طرح سے وہ اس سے انہوں نے نجات پائی تھی، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ رات کو سوتے وقت ہم نے جو قل هو اللہ احد ہے، قل اعوذ برب الفلق ہے، اور قل اعوذ برب الناس ہے، یہ پڑھ کے سونا چاہیے، اپنے اوپر دم کرنا چاہیے، تاکہ کوئی بھی بری جو شے ہے، کوئی بھی جادو وغیرہ ہے ہم پر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے جو سورہ ناس پڑھی تھی اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمارے دل کے اندر جو وسوسے آتے ہیں، جو شیطان ہمارے اوپر حملہ ور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے دل کے اندر، ہمارے نفس کے اندر، ہمارے خود کے اندر جو ہمارے اندر خیالات آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے کس طرح سے ہم نے بچنا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ جو دور باہر کی چیزیں ہوتی ہیں اس سے ہم کیسے بچیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق۔ قل، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کہہ دیجئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ مخاطب ہونا یعنی ان کو ایڈریس کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، ان کو بولتے ہوئے کیا کہا جا رہا ہے؟ قل کا مطلب ہوتا ہے آرڈر دینا، ٹھیک ہے، کسی طرح سے آرڈر کرنا۔ تو قل کا مطلب ہے کہ کہہ دیجئے، آرڈر دیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ آپ کہہ دیجئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ کہا تو رسول اللہ سے جا رہا ہے، لیکن یہ رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ فرمان ہے، فرمان یعنی یہ آرڈر دیا گیا ہے کہ آپ نے کہہ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کہہ دینا ہے وہ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ ہم نے کہہ کیا دینا ہے؟ اعوذ۔ اعوذ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں پناہ میں آتی ہوں۔ اب پناہ میں آنا یعنی کیا ہوتا ہے؟ پناہ میں آنا ہم بار بار بولتے تو ہیں کہ میں پناہ میں آتی ہوں، میں پناہ میں آتی ہوں، میں پناہ میں آتی ہوں، لیکن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو پناہ مانگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز سے جب آپ کو ڈر محسوس ہو، ٹھیک ہے، خوف محسوس ہو، آپ ڈر جاؤ، اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی دوسرے کی حفاظت میں آنا، کسی دوسرے کی سیکیورٹی میں آنا، ٹھیک ہے، اس کی آڑ لینا یعنی اس سے مدد لینا، یا اس سے لپٹ جانا مطلب اس سے اس کے قریب چلے جانا، ٹھیک ہے،
اس کے سائے میں چلے جانا. سایہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کی پروٹیکشن میں چلے جانا. اسے کہتے ہیں پناہ. ٹھیک ہے، پناہ میں آنے سے کیا مطلب ہے؟ جب آپ کو کوئی خوف محسوس ہو، آپ کو ڈر محسوس ہو، تو آپ اس سے بچنے کے لیے کسی انسان سے مدد مانگیں، اس کے قریب چلے جائیں، اس کی حفاظت میں چلے جائیں، اس سے آڑ لے لیں، اس سے لپٹ جائیں، یا پھر اس کے سائے میں چلے جائیں، سائے میں اس کی پروٹیکشن میں چلے جائیں. اچھا، جب ہم پناہ مانگنے کی بات کرتے ہیں، پناہ اب امید کرتی ہوں سمجھ میں آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے، جب ہم پناہ مانگنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں 3 پوائنٹس ہوتے ہیں. ایک تو خود پناہ کی پروٹیکشن لی جا رہی ہے، دوسرا پناہ مانگنے والا ہوتا ہے، اور تیسرا جو پناہ دے رہا ہے. یعنی ایک تو جو پروٹیکشن مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو پروٹیکشن دے رہا ہے، اور ایک پروٹیکشن اٹ سیلف. رائٹ، 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو پناہ مانگی، ایک تو خود پناہ یعنی جو پروٹیکشن کی بات ہو رہی ہے، جس بھی طرح کا وہ پروٹیکشن مانگا جا رہا ہے، وہ ایک مانگنے والا ہوتا ہے، اور ایک پروٹیکشن دینے والا ہوتا ہے. یعنی ایک حفاظت مانگنے والا ہے اور ایک حفاظت کرنے والا. اب ہم یہاں پر ایک بات سمجھیں کہ پناہ جب مانگی جاتی ہے تو پناہ مانگنے والا کون ہوگا؟ ہمت والا ہوگا یا ڈرنے والا ہوگا؟ بتائیے. جو پناہ مانگ رہا ہے ڈرنے والا ہوگا نا، کیونکہ ڈرنے والا ہوگا، کیونکہ وہ تو پناہ مانگ رہا ہے نا. تو وہ جو انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ جو میں کسی چیز سے ڈرتا ہوں، میں اس چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو میں اس لیے پناہ مانگتا ہوں. اور جو پناہ دینے والا ہوگا وہ کون ہوگا؟ وہ طاقتور انسان ہوگا یا ڈرپوک ہوگا؟ طاقتور انسان ہوگا، ہے نا. تو اتنا تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ جو پناہ دینے والا ہے وہ طاقتور ہوگا، اور جو پناہ مانگ رہا ہے وہ کمزور ہوگا. اب اس بات کو سمجھ کے آپ نے کیا سمجھا کہ کون طاقتور ہے یہاں پر اور کون پناہ مانگ رہا ہے؟ بتائیے. ویری گڈ، ہم کمزور ہیں اور اللہ تعالیٰ طاقتور ہیں. ماشاء اللہ، ویری گڈ، ویری گڈ، ماشاء اللہ. یہ کانسیپٹ ہمارا دینے والا طاقتور، بالکل. دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہیں. ٹھیک ہے، اور مانگنے والے کون ہیں؟ پناہ ہم مانگتے ہیں. تو کیونکہ ہم ہر نماز، جب بھی ہم پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، یا ہم جب بھی کوئی تلاوت کرتے ہیں، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہی پڑھتے ہیں نا. یعنی میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، کس سے؟ شیطان مردود سے. یعنی شیطان سے الجھنا یا شیطان سے مقابلہ کرنا، اس سے فائٹ کرنا، اٹس ناٹ پاسبل فار می. اس لیے میں اللہ سے مدد چاہتی ہوں کہ اللہ اس شیطان سے میری حفاظت کیجیے، ہے نا. اب یہاں پر ہم کس سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں. اور اگر ہم کبھی بھی پناہ کی بات قرآن میں کرتے ہیں کہ ہمیں پناہ چاہیے، تو اس سے ہمیشہ یہی مراد ہوتی ہے کہ ہم رب العزت سے، رب العالمین سے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں. کن چیزوں سے؟ ان چیزوں سے جن سے ہم لڑ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، جن کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. ان چیزوں سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اور ہم ان کی اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، شیطان ہو گیا، ٹھیک ہے، جادو ہو گیا، حسد ہو گیا، ہمارے دل کے جو وسوسے ہوتے ہیں، وسوسے میں نے آپ کو بتایا تھا برے خیالات جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. اچھا، آپ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کی پناہ میں آنے کا کیا مطلب ہوتا ہے سب کے؟ چلیں، ویری گڈ. اچھا، ہم جو پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتی ہوں، تجھ سے پناہ مانگتی ہوں، اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے، مائکس میوٹ کریں سب لوگ. سب سے امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے، یعنی ہمارا جو کانسیپٹ ہے، ہمارا جو ایمان ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے، وہ کیا ہونا چاہیے؟ توحید پر ہونا چاہیے. اچھا، کس کو پتہ ہے کہ توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اکیلا. توحید کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو ایک ماننا.
ٹھیک ہے، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا. ٹھیک ہے، تو عقیدہ توحید کیا ہوتا ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم صرف اللہ سے مانگنے والے ہیں. تو یہاں پر جب ہم پناہ مانگتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کمزور ہوں اور صرف آپ ہی ہیں جو میری مدد کر سکتے ہیں. اچھا، جو مشرکین ہوتے ہیں، مشرک کون ہوتا ہے؟ شرک کرنے والا. ٹھیک ہے، جو بتوں کی پوجا کرتا ہے، دیوی دیوتاؤں کو مانتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دیوی دیوتاؤں سے، مورتیوں سے مدد مانگتا ہے. کیا ایک بے جان مورتی کسی کی کوئی مدد کر سکتی ہے؟ جبکہ اس کی وہ تو خود انسان کے ذریعے بنائی ہوئی چیز ہے. کیا کر سکتی ہے مورتی کسی کی مدد؟ نہیں آتی، بالکل نہیں کر سکتی. کیا مزار میں جو لوگ مر چکے ہیں اور مزار کے اندر ہیں، کیا وہ مدد کر سکتے ہیں؟ نہیں. کیا کوئی انسان اگر تعویذ کرواتا ہے، تعویذ گنڈے کرواتا ہے، جادو ٹونا کرواتا ہے، کیا اس سے مدد مانگ سکتا ہے انسان؟ نہیں مانگ سکتا. ٹھیک ہے، تو ہمارا یہ کانسیپٹ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا ہم کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے. ٹھیک ہے، اگر ہم دنیا میں بھی کسی سے ہیلپ لیتے ہیں، دنیا میں ہم بہت سارے کاموں کے لیے ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم کسی کی ہیلپ لیتے ہیں تو اس میں بھی ہمارا عقیدہ یعنی ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو مدد ہے وہ اللہ کے تھرو ہی مجھے مل سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو ذریعہ بنایا ہے کہ میں اس کی مدد لے لوں. ٹھیک ہے، تو ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم صحیح ہو گئے تو ہم نے یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر کی دواؤں سے میں صحیح ہوئی. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر کی دواؤں میں شفا رکھی اور جس کی وجہ سے میں صحت یاب ہو گئی، مجھے صحت ملی. رائٹ؟ اچھا دیکھیں، جو مشرکین ہوتے ہیں وہ تو اس طرح کی چیزوں سے مدد مانگتے ہیں، لیکن جو مومن ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے، وہ کسی بھی پریشانی سے دور ہونے کے لیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کرتا ہے. اچھا، جب ہم پڑھتے ہیں اعوذو، ٹھیک ہے، تو جو اوزن ہوتا ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ جو چوپائے ہوتے ہیں. چوپائے سمجھتے ہیں آپ لوگ کیا ہوتا ہے؟ چار پیر والے جانور جو ہوتے ہیں انہیں چوپائے بولتے ہیں. کیٹل ہم بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چار پیر والے جو جانور ہوتے ہیں، ان کے جو بچے ہوتے ہیں جیسے ہی وہ پیدا ہوتے ہیں تو جب وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو عربک میں ان کو اوزن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، عین سے شروع ہوتا ہے، عین واو زال، اوزن. تو وہ بچے ہوتے ہیں جنہیں جب وہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی، اگر بالکل پیدا ہوئے بچے ہوتے ہیں تو انہیں کھڑے ہونے میں دشواری ہوتی ہے. دشواری یعنی پرابلم ہوتی ہے، کھڑے نہیں ہو پاتے، وہ لڑکھڑاتے ہیں، گر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اوزن جو لفظ ہوتا ہے وہ اس بالکل پیدا ہوئے بچے کے لیے یوز ہوتا ہے. کس کا؟ چوپائے کا بچہ، یعنی چار پیر والے جو جانور ہوتے ہیں اس کے بچے کو کہتے ہیں اوزن، یعنی وہ بچہ جو ابھی صحیح سے ڈھنگ سے چل نہیں پاتا. تو یہاں پہ اوزو جو لفظ لے کر آئے اس سے کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو ووکیبلری ہے نا وہ بہت ہی انہینسڈ ہے. وہ ایسی ووکیبلری اللہ تعالیٰ نے یوز کی ہے کہ ہم سمجھ بھی نہیں پاتے کہ کہاں کون سی چیز استعمال کی ہے اللہ نے. اچھے لٹریچر کو جاننے والے اس چیز کو آج تک بھی بہترین طریقے سے نہیں سمجھ پائے، حیران ہوتے ہیں. مطلب ہم لوگ تو لٹریچر اتنا سمجھ نہیں پاتے نا عربک کا، لیکن جو لوگ اس میں مہارت حاصل کر چکے ہیں، یعنی جو ان کی ایکسپرٹیز ہے وہ لوگ بھی حیران ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ووکیبلری یوز کی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو لفظ لایا گیا اعوذو یعنی اوزن، تو یہ بتلایا گیا کہ یہ انسان تو شیطان اور مخلوق کی شر کے مقابلے میں، یعنی جو شیطان ہے اس کا جو شر یعنی اس کی جو برائیاں ہیں، اور مخلوق کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے خالق اور ایک ہوتا ہے مخلوق. خالق ہوتا ہے کریٹر اور مخلوق ہوتی ہے کریشن. یعنی خالق ہوتا ہے بنانے والا اور مخلوق جو چیز اس نے بنائی. تو خالق کون ہے؟ ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے.
ٹھیک ہے، اور اللہ کی مخلوق کون ہے؟ ہم سب ہیں، ٹھیک ہے، ہم ساری کائنات، سارا نیچر، انسان، جانور، پیڑ پودے، سورج، چاند، ستارے، سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ شیطان اور مخلوق کے شر بولتے ہیں جو برائیاں ہوتی ہیں، اس کے شر کے مقابلے میں انسان تم اتنے ہی کمزور ہو جتنا کہ وہ بچہ کمزور ہوتا ہے جو ابھی پیدا ہوا ہے، جانور کا وہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو لفظ لے کر آئے اعوذ، یعنی میں پناہ میں آتا ہوں یا پناہ میں آتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس لفظ کو لے کر آئے۔ اس کے بعد ہے رب الفلق۔ رب کا مطلب ہم نے بہت اچھے سے سمجھا تھا۔ فلق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پھاڑ کے نکلنا۔ پھاڑنے کا مطلب سب سمجھتے ہوں گے نا، کوئی چیز کو پھاڑتے ہیں، کوئی چیز پھٹتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے اور اس میں سے کوئی چیز نکلتی ہے۔ کون سی چیز آپ بتا سکتے ہیں جو پھاڑ کے نکلتی ہے؟ بتائیے، کیا چیز ہے جو پھٹ کے نکلتی ہے؟ اور جیسے کہ رات کو پھاڑ کے دن نکلتا ہے۔ ہاں بیٹا، جیسے انڈے میں سے بچہ نکلتا ہے، ٹھیک ہے، زمین کو پھاڑ کے، زمین جو پھٹتی ہے، زمین کا ہاں، زمین سے جو بیج نکلتا ہے، ویری گڈ، ٹھیک ہے، انڈے میں سے بچہ نکلتا ہے، ٹھیک ہے، ایک جو فیمیل ہوتی ہے، چاہے وہ جانور ہو چاہے انسان ہو، اس میں سے بچہ نکلتا ہے، ٹھیک ہے، جو یوٹرس ہوتا ہے اس کو پھاڑ کر اس میں سے بچہ نکلتا ہے، بیج نکلتا ہے، رات میں سے دن نکلتا ہے۔ تو ہر چیز پھاڑ کے ہی تو نکلتی ہے نا۔ جب قیامت آئے گی اور مردے زمین پھٹ جائے گی اور اس میں سے نکلیں گے سب لوگ زندہ ہو کے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے فلق، ٹھیک ہے، اور کیا کہا کہ رب الفلق ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ رب ہے فلق کا۔ اب رب میں نے بہت ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ رب کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کنیکشن ہونا، ایک اونرشپ والا کنیکشن ہونا، کہ آئی ایم دا اونر، آئی ایم دا ماسٹر۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اللہ نہ لا کے لفظ جو استعمال کر رہے ہیں وہ رب کر رہے ہیں، تاکہ ایک کنیکشن، ایک کنیکٹیوٹی وہاں پر پیدا ہو جائے۔ یعنی یہاں پہ یہ فرمایا گیا کہ جو رب ہے وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے، وہ ایک ایسی ذات ہے جو غم اور خوف کے پردے چاک کر دیتا ہے اور ہر طرح کی جو پرابلمز ہیں ان کو دور کر دیتا ہے۔ کون ہے ہماری پرابلمز کو دور کرنے والا؟ اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ کون ہے جو غم سے خوشی دے دیتا ہے؟ اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح سے جو ہم نے دیکھا کہ ایک جو یوٹرس ہوتا ہے اس میں سے بچہ نکل آتا ہے، یا انڈے میں سے بچہ نکلتا ہے، یا زمین میں سے جو بیج ہوتا ہے وہ پھاڑ کے زمین کو نکل آتا ہے۔ تو یہاں ان ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ میں رب الفلق ہوں، یعنی ہر چیز پھاڑ کے جو نکلتی ہے اس دنیا میں ان سب کا میں رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، یعنی جو ایک گٹھلی ہوتی ہے، آم کی گٹھلی ہوتی ہے، لائک آپ نے اس کو اگر زمین میں گاڑ دیا تو کیا ہوتا ہے؟ وہ گٹھلی پھٹتی ہے اور اس میں سے جو سیڈز، جو پلانٹس ہیں وہ نکلنے لگتے ہیں نا، اس میں سے پتیاں نکلنے لگتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے، ٹھیک ہے، اس کو رب کہا گیا۔ اور پھاڑنے والی جو قوت بولتے ہیں طاقت کو، اسٹرینتھ، تو پھاڑنے کی جو طاقت ہے وہ کس کے اندر ہے؟ صرف اور صرف رب کے پاس ہے۔ اور رب کون ہے؟ رب ہمارا اللہ ہے۔ تو ہم اس رب سے پناہ طلب کر رہے ہیں، اس رب سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں۔
اچھا، اب ہم نے دیکھا کہ جو فلق ہے وہ فلق صبح کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے. جو صبح ہوتی ہے نا اسے بھی فلق کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے فلق صبح کے لیے؟ کیوں یوز کیا جاتا ہے؟ کیا ریزن ہے؟ وہ رات کو پھاڑ کے دن نکلتا ہے. رات کو پھاڑ کے، ویری گڈ، رات کو پھاڑ کے کیونکہ دن نکلتا ہے اس لیے فلق جو ہے وہ صبح کے لیے یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس بات کو لیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ صبح کے مالک کی میں پناہ میں آتی ہوں. ٹھیک ہے، یعنی جو صبح کا مالک ہے، رب الفلق، یعنی جو صبح کا مالک ہے اس کی میں پناہ میں آتی ہوں، یا پھر اس کی پناہ میں آتی ہوں جو ہر چیز کو پھاڑنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا کہ یہاں پر ہم نے کیا پڑھا، جو ہماری جو آیت ہے قل اعوذ برب الفلق، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتی ہوں کس کے؟ رب. کس کی پناہ میں آتی ہوں؟ فلق کے رب کی. اب فلق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت ہی ڈیپ میننگ ہے. اس فلق کا مطلب صبح بھی ہے، اس فلق کا مطلب ہر اس چیز کو جو پھٹ سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کے لیے پھاڑنے والے کو کہتے ہیں فلق. تو یعنی میں پناہ میں آتی ہوں رب الفلق کے. آیت نمبر 2 دیکھتے ہیں. اب کس کس چیزوں میں پناہ مانگی جا رہی ہے؟ دیکھیے، من شر ما خلق. من شر یعنی شر سے. من کا مطلب ہوتا ہے سے یعنی فرام، اور شر کا مطلب ہوتا ہے برائی یعنی برائی سے. ما کا مطلب ہوتا ہے جو ہم بولتے نا جو میں نے کیا، جو. ٹھیک ہے، خلق کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ اس نے پیدا کیا. ٹھیک ہے، جو اس نے پیدا کیا، جو خالق بنانے والا، مخلوق جو چیز بنائی گئی، اور خلق یعنی جو اس نے پیدا کیا. ٹھیک ہے، یعنی خالق ہو گیا کریٹر، مخلوق ہو گئی کریشن، اور خلق کا مطلب کیا ہو گیا؟ واٹ ایور ہی ہیز کریٹڈ. اوکے، تو یہاں پر مائکس میوٹ رکھیں. یہاں پر کیا کہا گیا کہ پناہ میں آتی ہوں اس کی تمام مخلوقات کے شر سے، یعنی جو بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس تمام کے شر سے، اس تمام کی برائیوں سے میں پناہ میں آتی ہوں. سب سے پہلے کس کی پناہ میں آنے کی بات کی گئی؟ رب الفلق کی پناہ میں آنے کی بات کی گئی. کن چیزوں سے پناہ میں آنا ہے؟ کن چیزوں سے پناہ میں آنا ہے؟ جو بھی برائیاں اس دنیا میں ہیں تمام کے شر سے. اب دیکھیں، جب ہم پڑھتے ہیں سورہ فلق تو اس کا کیا مطلب ہو گیا کہ جتنی بھی برائیاں ہمارے آس پاس ہیں ان سب کی برائیوں سے میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہم ایک چیز یہ سمجھ لیں کہ جو شر ہے، جو برائی ہے، کیا وہ کوئی الگ چیز ہے یا وہ انسان کے اندر یا مخلوق کے اندر ہی پائے جانے والی ایک چیز ہوتی ہے؟ بتائیے. انسان کے ہاں مخلوق کے اندر. ٹھیک ہے، مخلوق کے اندر ہی پائے جانے والی ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انسان یا مخلوق جو اللہ کی جو کریشن ہے، چاہے وہ چاند ستارے ہوں، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، ان کے اندر کی جو برائیاں ہیں ان برائیوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی میں گزارش اللہ سے کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ جو خالق ہے، ٹھیک ہے، وہ تو بنا کسی عیب کے ہے، اس میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے، اس میں کوئی عیب، اس میں کوئی نقص، اس میں کوئی بھی برائی نہیں ہے. ٹھیک ہے، عیب، نقص، برائی کوئی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جو مخلوق ہے یعنی جو اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ کمی رکھی گئی ہے، کیونکہ وہ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ تو پرفیکٹ ہے لیکن ہم پرفیکٹ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. آپ دنیا میں کوئی بھی انسان کتنا بھی پرفیکٹ دیکھو گے لیکن اس میں کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہوتی ہے. آپ کو ہمیشہ اس میں کوئی نہ کوئی کمی نظر آئے گی، چاہے وہ انسان کتنا بھی پرفیکٹ کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو مخلوق کی جو مخلوق کے شر سے ہم پناہ میں آنے کی بات کر رہے ہیں
اس میں وہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جیسے بیماری ہے، کسی انسان کو بیماری ہو گئی، بھوک ہے، کوئی حادثہ اس کو پیش آیا، یا کسی جانور نے ڈس لیا، جانور بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، سانپ بچھو وغیرہ نے ڈس لیا، تو یہ سارے بھی شر ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انسان جو کفر کرتا ہے، جو شرک کرتا ہے، وہ بھی تو ایک طرح کا شر ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان اللہ سے پناہ میں آ رہا ہے کہ جو شر نظر آتے ہیں، کہ کسی سانپ بچھو نے کاٹ لیا، یا کوئی بیماری ہے، یا کوئی غریبی بھی بہت ایک بری چیز ہوتی ہے، رائٹ، یہ اس طرح کے دکھنے والے جو شر ہیں ان سے بھی پناہ مانگی جا رہی ہے۔ اور وہ شر جو آپ کو فوری طور پہ آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، آپ شرک اگر کر رہے ہو، آپ کفر اگر کر رہے ہو، تو اس کا رزلٹ آپ کو فوراً نہیں ملتا۔ آپ اگر شرک اور گناہ، آپ اس طرح کا بڑا گناہ کر رہے ہو، تو فوراً کے فوراً کیا ایسا ہوتا ہے کہ انسان مزار پہ گیا اور مزار پہ اس نے اس سے کچھ دعائیں مانگی اور اس فوراً آسمان اس کے اوپر گر گیا، کیسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے نا۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ انسان گیا اور اس نے چوری کی، تو چوری کرنے کے فوراً ہی اس کے چوری کرنے کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ کٹ گئے، ایسا ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا ہے نا، نہیں ہوتا نا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے ریلیٹڈ اس کا جو بھی اس کو سزا دیں گے، وہ یا تو دنیا میں دے دیں گے یا پھر آخرت میں تو اس کو اس کی سزا ملنا ہی ہے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے کہ دونوں طرح کے شر جو نظر آ رہے ہیں، جن کا فوراً اس کی سزا، اس کا مطلب جو رزلٹ ہے وہ دکھ رہا ہے، یا اس طرح کے شر جس کا رزلٹ فوراً نہیں دکھتا، امیڈیٹ اس کا ری ایکشن نہیں ہوتا، ہر طرح کے شر سے ہم اللہ کی پناہ میں آنے کی بات یہاں پر کرتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، جب ہم شر سے پناہ مانگ رہے ہیں تو اس میں وہ بھی ہے جو آلریڈی ہو چکا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو تھا وہ آلریڈی ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، لیکن ہم ان چیزوں سے بھی پناہ مانگتے ہیں جو ابھی ہوئی نہیں ہیں۔ اگر ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے جو پناہ والی دعائیں ہیں وہ مانگنا چاہیے، ٹھیک ہے، جو اذکار ہیں وہ کرنا چاہیے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تاکہ ہم کسی بھی طرح کی پریشانی میں، کسی بھی طرح کی مشکل میں نہ پڑیں، ٹھیک ہے، اس میں مبتلا نہ ہو جائیں، اس لیے ہم ان اذکار کو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اذکار کس کو بولتے ہیں؟ ذکر کرنا اللہ کا، جتنی بھی ہم دعائیں پڑھتے ہیں وہ سب اذکار کہلاتی ہیں۔ تو یہاں پہ پناہ مانگنے کے دو ہم دیکھیں کہ دو اس کے کانسیپٹس ہیں۔ فرسٹ کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی پریشانی آ ہی گئی تو ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، ہمیں کسی چیز نے کاٹ لیا، کوئی زہریلا سانپ ہے، بچھو ہے، اس نے کاٹ لیا، تو ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن ہم اللہ سے پہلے بھی تو مدد مانگ سکتے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس طرح کے جانوروں سے، اس طرح کی چیزوں سے میری حفاظت فرمائیے۔ تو دونوں طرح سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، جو چیزیں ہو گئیں، جو چیزیں آگے ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جتنا بھی جو بھی کچھ آپ نے اللہ تعالیٰ پیدا کیا، جو بھی کچھ آپ نے بنایا، جو بھی کچھ آپ کی کریشن ہے، میں ہر اس چیز کے شر سے آپ کی پناہ میں آتی ہوں۔ اب یہ دیکھیں کتنا واسٹ ہو گیا، کتنا انہینسڈ ہو گیا، اس نے ہر چیز کور کر لی، کیونکہ کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ نے نہیں بنائی؟ ہر چیز تو اللہ نے ہی بنائی ہے نا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے شر سے کہا کہ رسول اللہ سے کہ آپ پناہ کی بات کیجئے، کہ میں اللہ آپ کی پناہ میں آتا ہوں، کس سے؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز سے جو کہ آپ نے کریٹ کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دو چیزیں ہو گئیں۔ آیت نمبر 3 دیکھتے ہیں، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ، وا کا مطلب ہوتا ہے اینڈ، ٹھیک ہے، اور AND اینڈ جو ہم بولتے ہیں، وا کا مطلب جہاں بھی آئے گا، ہر جگہ نہیں لیکن موسٹلی وا کا مطلب اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وا کا مطلب قسم کھانا بھی ہوتا ہے، وہ بعد میں ہم دیکھیں گے، لیکن ابھی یہاں پہ وا کا مطلب ہے اور اگر سوال یہ کیا جائے کیسے پتہ چلتا ہے، وہ سمجھ میں آ جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ وا کا مطلب ہوتا ہے اور، من کا مطلب ہوتا ہے فرام، شر کا مطلب ہوتا ہے شر، برائی، ٹھیک ہے،
کس کے شر سے مانگی جا رہی ہے؟ ابھی پہلے تو خلق یعنی جو کچھ بھی بنایا اس کے شر سے اب ہم پناہ میں آ رہے تھے. اب کس سے پناہ میں آ رہے ہیں؟ غاسق اذا وقب. غاسق کہتے ہیں اندھیرے کو، غاسق کہتے ہیں اندھیرے کو. اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، when. ٹھیک ہے. وقب کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چھا جانا، اسپریڈ ہو جانا. یعنی اندھیرا جب اسپریڈ ہو جاتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے اس کے شر سے. اندھیرا کب چھاتا ہے؟ ہم اسے نارمل زبان میں کیا کہتے ہیں؟ جب شام ڈھل جائے، جب رات ہو جاتی ہے، شام ڈھل جاتی ہے، مغرب کے بعد کے وقت کو ہم کہتے ہیں کہ اندھیرا چھا گیا ہے نا، یعنی رات ہو گئی. نارمل زبان میں ہم بولیں گے رات. ٹھیک ہے. مغرب کے بعد کا وقت ہو جاتا ہے اندھیرے کا. تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ جب اندھیرے کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، یعنی صرف مغرب نہیں، مغرب جب ہو جائے، مغرب کا جب وقت ہو جائے تو اس کے شر سے بھی پناہ مانگی جا رہی ہے. اچھا، اس کی تفسیر بتانے سے پہلے مجھے کوئی یہ بتائے کہ اندھیرے میں کیا کیا شر ہوتے ہیں؟ اندھیرے میں کیا کیا خرافاتیں، برائیاں، شر ہو سکتے ہیں؟ بتائیے کیا ذہن میں آتا ہے؟ رات کے نام سے کیا ذہن میں آتا ہے؟ بہت ساری ایسی برائیاں ہوتی ہیں جو رات کے اندھیرے میں لوگ کرتے ہیں. جیسے چوری وہ رات کے اندھیرے میں کرتے ہیں. بالکل. چوری ہو گئی، رات کے اندھیرے میں ہوتی ہے. غلط کام جو عورتیں کرتی ہیں یا مرد کرتے ہیں وہ اندھیری رات میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور جو برائیاں ہوتی ہیں، جو یا پھر یہ کہیں کہ جو زہریلے کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں وہ رات میں نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں جو رات کے اندھیرے میں نکلتی ہیں. تو یہاں پر اسی اندھیرے کے شر سے یہاں پہ پناہ مانگی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. غاسق کا مطلب اندھیرا اور وقب کا مطلب جب وہ چھا جائے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں، جیسے کہ بتایا کہ جب رات ہوتی ہے تو چور جو ہوتا ہے چوری کرنے کے لیے نکلتا ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جو قریش کے جو سردار تھے انہوں نے جب یہ سوچا کہ رسول اللہ کو ہم قتل کر دیں گے معاذ اللہ، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ رات کا وقت ہی چوز کیا تھا. ٹھیک ہے. رات کا وقت چوز کیا تھا کہ رات کے وقت جا کے ہم ان کو قتل کر دیں گے. تو رات کا وقت وہ ہوتا ہے جس میں ساری برائیاں ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو عورتیں ہیں جو اپنا جسم بیچتی ہیں وہ بھی رات کا وقت ہی چوز کرتی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ہر طرح کی برائی جو ہے وہ رات کے وقت میں نکلتی ہے. جو شیاطین ہوتے ہیں، جو اس طرح کی جو طاقت رکھتے ہیں، بری طاقتیں رکھتے ہیں، وہ بھی سب سے زیادہ ایکٹیو کب ہوتے ہیں؟ رات کے وقت میں ہی ایکٹیو ہو جاتے ہیں. مسند احمد کی حدیث ہے 881. ٹھیک ہے. مسند احمد 881 میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے چاند کو طلوع ہوتے ہوئے دکھایا اور فرمایا کہ تو اللہ کی پناہ طلب کر اس غاسق کے شر سے جب کہ اس کی تاریکی پھیل جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو چاند کی طرف دکھایا. ٹھیک ہے. غاسق کہتے ہیں چاند کو. چاند کی طرف دکھایا اور کہا کہ دیکھو جب یہ طلوع ہو جائے، تو جب یہ نکل جائے تو اس کے شر سے پناہ طلب کر، جب اس کی تاریکی یہاں پھیل جائے. کیا مطلب ہے کہ وہ وقت جب چاند پوری طرح سے آسمان میں آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آسمان میں چاند کی روشنی پھیل جاتی ہے. لیکن کیا وہ روشنی اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ برائیوں سے روک لے؟ نہیں ہوتی ہے نا. چاند کی روشنی اتنی طاقتور تو نہیں ہوتی. تو جو انسان ہے جو جرم کرنے کے لیے نکلا ہے وہ چاند کی روشنی سے باز نہیں آتا، رکتا نہیں ہے. تو یہاں پہ رسول اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. اسی طرح سے جب شام ہوتی ہے تو ہم سب جانتے ہیں، بلکہ ہم سب یہ کرتے بھی ہیں کہ ہمارے بچوں کو ہم گھر میں بلاتے ہیں. آپ لوگ اپنے بچوں کو کہ مغرب کا وقت ہو گیا، چلو گھر میں چلو. یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم خود بھی یہی کرتے ہیں اور ہم نے بچپن میں اپنی ماں سے بھی یہی سنا کہ مغرب کا وقت ہو گیا، چلو گھر کے اندر. ٹھیک ہے. تو یہ حدیث بھی ہے. ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے 3280. ٹھیک ہے. صحیح بخاری کی حدیث 3280
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کا اندھیرا شروع ہونے یا رات شروع ہونے پر، یعنی اندھیرا شروع ہونے لگے یا رات شروع ہو جائے، یعنی مغرب کا جو وقت ہوتا ہے، اس پر اپنے بچوں کو اپنے پاس گھر میں روک لو، ٹھیک ہے، اس وقت بچوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دو، کیونکہ شیاطین اسی وقت پھیلنا شروع کرتے ہیں، اسی وقت شیاطین جو ہوتے ہیں وہ پھیلنا شروع کرتے ہیں۔ اب شیاطین دیکھیں ہر طرح کے ہوتے ہیں، شیاطین جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور شیاطین انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ ان سے، کیونکہ وہ اس وقت جو ہوتا ہے پوری جگہ پھیل جاتے ہیں، تو ان کو اپنے بچوں کو گھر میں روک لو۔ پھر جب ایک وقت عشاء کے وقت میں سے ایک گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو، یعنی جب دونوں وقت ملے، جس کو ہم بولتے ہیں نا عام زبان میں، اور مغرب کا وقت جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں اپنے بچوں کو گھر کے اندر رکھو، لیکن جب عشاء کا وقت، ایک اچھا خاصا وقت گزر جائے، تب آپ انہیں چھوڑ سکتے ہو۔ پھر کرنا کیا ہے؟ پھر اللہ کا نام لے کر اپنا دروازہ بند کرو۔ جب ہم رات کو اپنا مین گیٹ بند کرتے ہیں تو کیا پڑھ کے بند کرنا چاہیے ہمیں دروازہ؟ بسم اللہ پڑھ کے، بسم اللہ پڑھ کے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرتے ہیں تو شیطان اس دروازے کو کھول نہیں سکتا، ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ کا نام لے کر اپنا چراغ بجھا دو۔ تو آج کل ہم کیا بجھا سکتے ہیں؟ چراغ تو نہیں ہوتے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لائٹس آف کرتے ہیں۔ جب ہم رات کو لائٹس آف کریں گے تو کیا کہہ کر بند کریں گے؟ بسم اللہ کہہ کر، ٹھیک ہے۔ پانی کے برتن اللہ کا نام لے کر ڈھک دو، پانی کے جو برتن ہوتے ہیں اس کو ڈھک دو۔ ابھی تو ہمارے برتن ویسے بھی ڈھکے ہی ہوتے ہیں، لیکن ہم نے کوئی بھی برتن کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے، ٹھیک ہے، ان کو سب کو جب آپ ڈھکیں تو اللہ کا نام لے کر ہی ڈھکا کریں، یعنی ہر کام میں بسم اللہ پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ برتن اللہ کا نام لے کر ڈھک دو، اور دوسرے برتن بھی اللہ کا نام لے کر ڈھکو، یعنی پانی کا برتن بھی اور دوسرے برتن بھی اللہ کا نام لے کے ڈھک دو۔ اور اگر ڈھکن نہ ہو، جیسے ابھی تو الحمدللہ ہمارے پاس ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس زمانے میں غربت بہت تھی، غریبی بہت تھی، تو چیزیں اتنی اویلیبل نہیں ہوتی تھیں، تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ڈھکن نہ ہو تو درمیان میں ہی کوئی چیز رکھ دو، یعنی چھوٹی سی کوئی چیز ہو، پورا ڈھکن نہ ہو تو آپ چھوٹی سی بھی چیز رکھ دو، لیکن اس کو ڈھک دو، ٹھیک ہے، پورا نہ ڈھک سکے، کیونکہ آپ نے اللہ کا نام لے کے اس چیز کو ڈھکا ہے تو کیا ہوگا؟ اس میں شیاطین نہیں آ سکتے۔ شیاطین میں کیا ہو گیا؟ ہر چیز ہو گئی، چھپکلی وغیرہ ہو گئی، ٹھیک ہے، سانپ بچھو ہو گئے، کوئی بھی چیز اس تک نہیں پہنچ سکے گی، کیونکہ آپ نے اللہ کا نام لیا ہے۔ تو رات جب ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ اپنے بچوں کو گھر میں بلا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جب آپ دروازہ بند کریں تو بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کریں، جب آپ لائٹس آف کریں تو اللہ کا نام لے کر آف کریں، پانی کا برتن اور دوسرے برتنوں کو اللہ کا نام لے کے ڈھک دیا کریں۔ اگر آپ کے پاس ڈھکن نہ ہو تو درمیان میں، بیچ میں ہی کوئی چیز اس میں رکھ دیا کریں۔ تو یہاں پر ہم نے کیا دیکھا کہ ہم نے سب سے پہلے تو ہم نے ساری جو مخلوق ہے اس کے شر سے پناہ مانگی، پہلی چیز۔ دوسری چیز، ہم نے اندھیری رات سے جب کہ وہ چھا جائے، یعنی گہری ہو جائے، ہم نے اس سے پناہ مانگی۔ آیت نمبر 4 میں دیکھتے ہیں وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ وَمِن شَرِّ کا مطلب کیا ہوا؟ اب بتائیں مجھے، ابھی ہم نے 2-3 بار پڑھ لیا، وَمِن شَرِّ کا مطلب کیا ہوا؟ اور من کا مطلب سے، من کا مطلب سے، اور شر کا مطلب شر ہوتا ہے، برائی ہے نا، اور برائی سے۔ کس کی برائی سے؟ اب یہاں پہ اب دیکھیں چھوٹے چھوٹے ورڈز جب ہم یاد کر لیتے ہیں نا تو ہمیں ایزی ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ من کا مطلب سے ہوتا ہے، اب جہاں بھی من آئے گا آپ کو پتہ چل جائے گا اس کا مطلب فرام ہے، ٹھیک ہے۔ شر، من شرری، شر سے، فرام شر، کس طرح کی برائی سے، کس طرح کے شر سے؟ نفاثاتی، نفاثات بولتے ہیں پھونکنے والے، پھونکے مارنے والے، پھونکتے ہیں نا کسی چیز کو، آپ نے دیکھا ہوگا دم کرتے ہیں، جادو ٹونے والا، پھونکے مارنا کہتے ہیں، پھونکنے مارنے والے آدمی یا پھونکے مارنے والی عورتیں، نفاثاتی۔ فی کا مطلب ہوتا ہے ان، ٹھیک ہے، IN، یا میں کسی چیز کے اندر، ٹھیک ہے، ان۔ فی العقد، عقد کہتے ہیں نوٹ کو، آپ نے نوٹ باندھی ہے کبھی؟ دھاگے کے اندر نوٹ باندھتے ہیں، کسی بھی چیز کے اندر، دوپٹے میں نوٹ باندھتے ہیں، نوٹ کا مطلب سمجھتے ہو؟ ٹائی میں نوٹ باندھتے ہیں، نوٹ سب سمجھتے ہیں نا؟ جی جی، ہاں، گرہا،
ٹھیک ہے، اردو میں کہیں گے گرہا اور انگلش میں ہم کہتے ہیں نوٹ، تو عقد بولتے ہیں گرہے کو۔ تو کیا کہا گیا؟ وَمِن شَرِّ، اور شر سے، کس کے شر سے؟ نفثاتی فی العقد، ان آدمیوں اور عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں، نوٹس کے اندر پھونکے مارتے ہیں۔ اب کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں، جو عقد ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نوٹس، ٹھیک ہے، پلورل ہوتا ہے، سنگل نوٹ نہیں، نوٹس کی پلورل، نوٹ کی پلورل ہے، ٹھیک ہے، عقد ہوتی ہے نوٹس۔ اور یہاں پہ نفس جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پھونک، پھونک کا ہوتا ہے، اور نفسات یعنی بہت سارے پھونک مارنے والے مرد یا بہت سارے پھونک مارنے والی عورتیں۔ اب جو جادوگر ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ نوٹس باندھتے ہیں اور نوٹس باندھ کے اس کے اوپر پھونکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی انہوں نے جنتر منتر پڑھنا ہوتے ہیں وہ اس کو پھونکتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں ان تمام جادوگروں سے جو گرہ لگا کر، نوٹس لگا کر اس پر پھونکے مارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ چیز کون کون مانتا ہے کہ جادو ہوتا ہے؟ یہ تو ہر انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی پہ جب یہودی عورت جادو کی تو جادو ہے۔ بالکل، بے شک یہی جواب چاہیے تھا کہ جب اللہ کے نبی پر جادو ہو گیا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جادو نہیں ہوتا۔ آپ نے سنا ہوگا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ان سے کہا جائے کہ بھائی کوئی جنات کا اثر یا کوئی جادو وغیرہ تو نہیں کر دیا، تو یہ کہتے ہیں کہ ارے اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے کیا، جادو وادو کچھ نہیں ہوتا۔ تو بھائی جادو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے معلوم ہے کہ یہ دونوں جب صورتیں نازل ہوئی تھیں تو رسول اللہ کے اوپر جادو ہوا تھا۔ جب رسول اللہ پہ جادو ہوا تھا تو عام انسان تو بھائی کوئی اوقات رکھتا ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر جادو نہ ہو، ٹھیک ہے، تو جادو ہوتا ہے۔ لیکن ہر چیز کا ہونا، دنیا میں وہ چیز اویلیبل ہونا، اس کا وجود ہونا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا وہ صحیح ہوتی ہے ہر چیز؟ نہیں، ہے نا؟ جیسے شراب ہے، شراب ہوتی ہے اور اس کی کچھ تاثیر بھی ہے، اس کی کچھ فائدے بھی ہیں، تھوڑی بہت کوانٹٹی میں اس کے فائدے بھی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے دوا کے طور پہ لوگ اسے یوز کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے وہ چیز الاؤڈ نہیں ہے، لیکن اسے لوگ دوا کے طور پہ یوز کرتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو چیز ہوتی ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ شراب ہے، لیکن کیا وہ حلال ہے؟ نہیں، وہ حرام ہے نا، حرام ہے۔ اسی طرح سے کیا اپنا فیوچر جاننا، ہاتھ دکھانا، ٹیرو کارڈز اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ستاروں سے علم حاصل کرتے ہیں، کیا یہ سب چیزیں الاؤڈ ہیں؟ کیا ہم کر سکتے ہیں؟ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اپنا فیوچر معلوم کرنا، آپ دیکھتے ہو نیوز پیپر کے اندر بھی فیوچر دیا ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں بھوشیہ وانی جانیے، دیکھا آپ لوگوں نے نیوز پیپر میں آتا ہے نا، جو میگزینز ہوتی ہیں اس میں آتا ہے، کیا اسے پڑھنا چاہیے؟ نہیں، اس کو پڑھنا بھی نہیں چاہیے، جسٹ فار فن بھی نہیں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کو فن کے لیے بھی نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ وہ ساری چیزیں معلوم کرنا ہمارے لیے حرام ہے، کیونکہ ہماری قسمت میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، اس کو پہلے سے جاننا ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہمیں ہماری شریعت نے اس طرح کا علم حاصل کرنے کے لیے منع کیا ہے، اور اس طرح کے علم سے کوئی یہ کہے کہ بھئی میں تو آپ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ایسا ہونا ہے، تو ہم نے اس چیز کو بلیو بالکل نہیں کرنا، چاہے وہ بات آگے چل کر صحیح نکلے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ علم تو ہوتا ہے، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ارے وہ کتنا علم والا انسان تھا، اس نے جو بھی بتایا وہ صحیح تھا، تو علم تو ہوتا ہے، ہم اس چیز سے منع نہیں کرتے، لیکن اس علم کو حاصل کرنا یا اس علم سے کسی بھی طرح کا فائدہ اٹھانا، یہ ہماری شریعت میں پوری طرح سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ بلکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2766، ٹھیک ہے، صحیح بخاری کی حدیث 2766 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 گناہ ہیں، 7 گناہ جو تباہ کرنے والے ہیں۔ کون سے ہیں وہ 7 گناہ جو تباہ کرنے والے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ سے، تو آپ نے فرمایا کہ شرک کرنا، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ جو گناہ آیا وہ ہے جادو کرنا،
کسی بھی طرح کا جادو کرنا جو ہے وہ گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اور بھی گناہ ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ کسی کی ناحق جان لینا یعنی قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ سود کھانا، سود یعنی انٹرسٹ، وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یتیم کا مال کھانا، یتیم جو جس کے والد نہ ہو وہ بچہ یتیم کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مال اگر کوئی ہڑپ کرے، جیسے فار ایگزامپل ایک آدمی ہے، اس کا انتقال ہو گیا، اس کے بچے ہیں، تو اب کیا کرتے ہیں، اس کے جو بھائی وغیرہ ہوتے ہیں یعنی جو بچے کے جو چچا ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اس بچے کو اپنی گارڈین شپ میں وہ لے لیتے ہیں اور پھر اس کا جتنا مال ہوتا ہے وہ ہڑپ کر جاتے ہیں۔ یہ تو بچہ ہے، کچھ سمجھے گا نہیں، تو یہ بالکل گناہ، ایسا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے لڑائی میں سے بھاگ جانا، یعنی اگر آپ کسی جنگ میں شامل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس جنگ کو چھوڑ کے، اس بیٹل کو، اس وار کو چھوڑ کے اگر کوئی بھاگ جاتا ہے تو وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد کوئی اگر شریف عورت ہے، اس کے اوپر اگر غلط الزام لگایا جائے، ٹھیک ہے، اس کے کیریکٹر کو لے کر اگر غلط الزام لگایا جائے تو وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت شریف عورت ہے، لیکن فار ایگزامپل اگر وہ اکیلی رہتی ہے، کوئی اس کا محرم نہیں ہے، تو اس کے اوپر لوگ طرح طرح کی اس کے اوپر باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی اگر کوئی پاک دامن عورت ہے تو اس کے اوپر تہمت لگانا، غلط تہمت لگانا، وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں حدیث میں نے یہ شیئر اس لیے کی ہے کہ جادو جو ہے وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور یہاں پہ انہی جادوگروں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی بات کی جا رہی ہے، یعنی وہ جو نوٹس باندھتے ہیں، گرہ لگاتے ہیں اور اس میں پھونکتے ہیں۔ اب وہ کسی بھی طرح کا جادو ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر یہ اچھا یہ بتائیں، یہاں پہ گرہ میں پھونکنے والے کا لفظ کیوں آیا ہے؟ جب ہم نے اس کی تفسیر پڑھی ہے تو ہم نے پڑھا ہے نا اس بارے میں، تو کیوں آیا ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ یہی والے جادو کا کیوں آیا ہے؟ جیسے لوگ جو جادو کرتی ہیں تو وہ پھونک مارتے ہیں، کسی چیز پہ پھونک کر کے کسی کو کھلاتے، خاص طور پر یہی پھونک مارنے والا اور گرہ لگانے والے جادو کے بارے میں یہاں اس سورہ میں کیوں آیا؟ یہی سورہ تو اللہ کے فرشتے نے پہ بھی ایسے ہی جادو ہوا تھا۔ بالکل، اس کا جواب ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا وہ بھی اسی طرح کا جادو تھا کہ وہ گرہ باندھ دی گئی تھیں اور اس پہ جادو کر کے پھونک دیا گیا تھا۔ ماشاء اللہ، ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ اب سب سے اس کی آخری جو آیت ہے وہ دیکھتے ہیں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور کس کے شر سے؟ حاسد کی شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ حسد کا مطلب کون جانتا ہے؟ بتائیے۔ عرشا، جلن، جیلسی، ٹھیک ہے، اسے بولتے ہیں حسد۔ تو حسد کرنے والے کے شر سے بھی اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ایک مقام پر پہنچتے ہو، آپ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہو، آپ خوش ہو، تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ آپ سے جلنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ حسد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کہتے ہیں نا کسی کی نظروں کے اندر ہی اتنی حسد ہوتی ہے، اور ان کی نظریں ہی ایسی ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ برباد ہونے لگتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نظر بہت بری چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس شریعت میں ہم نے اس چیز کو بھی مانا ہے کہ جو نظر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، اور وہ بہت ہی زیادہ بری چیز ہوتی ہے، اور حسد سے بچنے کے لیے بھی کہا گیا، ٹھیک ہے۔ اب بات آتی ہے کہ بھائی کوئی حسد اگر کرتا ہے تو کیسے بچیں؟ تو بھائی یہ صورتیں پڑھیں اور اس سے بچیں، کیونکہ اگر آپ بلیو کریں گے کہ حسد جو ہوتی ہے وہ گھر کے اندر بھی ہوتی ہے، پڑوسیوں میں ہوتی ہے، رشتہ داروں میں ہوتی ہے، دوستوں میں ہوتی ہے، کولیگز میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کا پروموشن ہو جاتا ہے تو باقی جو کولیگز ہوتے ہیں وہ جلنے لگتے ہیں، رشتہ داری میں ہوتا ہے، اپنے خود کے گھر میں ہوتا ہے، اگر ایک بہن بہت اچھے گھر میں ہے، ایک بہن جو ہے وہ اچھے گھر میں نہیں گئی ہے، غریب گھر میں گئی ہے، تو وہ بہن اپنی بہن سے جلنے لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حسد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حسد کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے، ٹھیک ہے، یا جو خوبی سے نوازا ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر کوئی دوسرا شخص جلنے لگے
یا وہ یہ چاہے کہ وہ اس سے وہ چیزیں چھن جائیں، وہ چھن کر یا تو مجھ کو مل جائیں یا کم سے کم اس کے پاس سے تو وہ چیز دور ہو جائے، اسے بولتے ہیں حسد. ٹھیک ہے، یعنی حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اس حد تک جلے کہ وہ چیزیں اس کے پاس سے ہٹ کر یا تو میرے پاس آ جائیں یا ایٹ لیسٹ اس کے پاس سے وہ چیزیں چلی جائیں. تو یہ جو حسد ہے، یہ اس سے بھی جو حاسد ہے، حسد کرنے والا، تو حاسد سے بھی ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی پناہ کی ضرورت ہے کہ آپ ہمیں حاسد کے شر سے بچائیں. صحیح بخاری کی حدیث 6065 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپس میں بغض نہ رکھو، یعنی ایک دوسرے سے جلو نہیں، حسد نہ کرو، ٹھیک ہے، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کرو. اچھا، یہ جو غیبت ہوتی ہے یہ ایک بہت ہی برا ایک گناہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ گناہ تو ہم سب میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے کہ کسی کی برائیاں کرنا یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کو ہم کرتے ہیں، اس میں لذت آتی ہے، اس میں مزہ آتا ہے، اور انسان سوچتا بھی نہیں ہے کہ ہم کتنی بڑی برائی کرتے جا رہے ہیں. تو یہاں پہ رسول اللہ نے بغض سے منع کیا. بغض ہوتا ہے کسی کے لیے جلن رکھنا، ٹھیک ہے، حسد کرنا، کسی کی برائی کرنا، یہ ساری چیزوں سے رسول اللہ نے منع فرمایا، بلکہ کہا کہ اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ 6065. اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، سنن نسائی کی حدیث ہے 3111، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مومن کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے. اب آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اگر ایک مومن ہے اس کے دل کے اندر ایمان ہے تو ایمان کے ساتھ حسد ہو ہی نہیں سکتا. یا تو انسان کے اندر حسد ہوگا یا تو پھر انسان کے اندر ایمان ہوگا. اب ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنا انٹروسپیکشن کریں کہ ہم اگر مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، تو کیا ہم کسی سے جل تو نہیں رہے؟ ہم کسی کی کامیابی کو دیکھ کر ہمیں تکلیف تو نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے، تو یہ بات بہت بڑی بات ہے کہ ایمان اور حسد ایک ساتھ کسی انسان کے پاس نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حسد ہے وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. مشکات المصابی کی حدیث ہے 5040. حالانکہ اس کا سٹیٹس ضعیف ہے، لیکن یہ حدیث بھی اگر ہم دیکھیں کہ حسد ایسے نیکیوں کو کھا جاتی ہے جیسے کہ آگ جو ہوتی ہے وہ لکڑی کو کھا جاتی ہے، یعنی اتنی بری چیز ہے حسد. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سے انسان کس کی پناہ میں آنا چاہتا ہے؟ حاسد کی پناہ سے آنا چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ میں یا تو اس کے جیسا ہو جاؤں. ٹھیک ہے، بہت طرح سے حسد کے فارمز ہوتے ہیں. تو یہاں الحمدللہ ہم نے جو ہماری سورہ دیکھی، اس میں دیکھیں ہم نے کیا کیا دیکھا. ہم نے سب سے پہلے ہم نے کہا کہ میں اس رب کی پناہ میں آنا چاہتی ہوں جو کس کا رب ہے؟ فلک کا رب ہے. فلک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بتائیے. پھاڑنے والا، اور پھاڑنے والے سے مراد کیا ہو جاتا ہے؟ صبح، کیونکہ وہ رات کو پھاڑ کے صبح ہوتی ہے. اور ہر چیز کا پھاڑنا، ٹھیک ہے، جیسے انڈا نکلتا ہے پھاڑ کے، ایک بچہ نکلتا ہے یوٹرس کو پھاڑ کے، ایک بیج نکلتا ہے زمین کو پھاڑ کے، جب قیامت آئے گی تو مردہ نکلے گا زمین کو پھاڑ کے. ٹھیک ہے، تو یعنی رب ہے فلک کا، تمام چیزوں کا رب ہے فلک. سارے جو ہر چیز جو پھٹتی ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے ہم صبح کو بھی لے سکتے ہیں. اگر ہم اس کا صرف ترجمہ دیکھیں گے تو صبح ہی آئے گا. ٹھیک ہے، صبح کے رب کی. من شر ما خلق، کس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ من شر ما خلق کا مطلب کیا ہوا؟ جی، خلق کی برائیوں سے، یعنی تو تمام مخلوق کی برائیوں سے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ومن شر غاسق اذا وقب. کیا مطلب ہوتا ہے غاسق اذا وقب کا؟
جب چھا جائے، اندھیرا جب چھا جائے، یعنی رات کے شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے. اس کے بعد کس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ. کس کے شر سے مانگی جا رہی ہے؟ باندھنے والی کے نوٹ جو باندھتے ہوں. ہاں، یعنی آپ نارمل زبان میں کہہ سکتے ہیں جادو سے، ہے نا، جادو سے، یعنی وہ ان لوگوں کے شر سے جو گرہ میں پھونک مارتے ہیں، اس کا مطلب جادو سے، ہر طرح کے جادو سے پناہ مانگی جا رہی ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ. پھر کس کے شر سے مانگی جا رہی ہے؟ حاسد سے، ہے نا، جو حسد کرتے ہیں ان سے. تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے جب رات کو سوئے، ہم نے جب سورہ فلق پڑھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حاسد سے بھی، ہم جادو ٹونا کرنے والے سے بھی، ہم تمام مخلوق کی برائیوں سے بھی، ہم رات کے اندھیرے سے بھی ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں. اسی طرح جب ہم نے سورہ ناس پڑھی تو ہم نے پھر اسی کی کنٹینویشن میں سورہ ناس پڑھی، اور پھر ہم نے کہا کہ ہم پناہ میں آتے ہیں جو تمام جہان کا رب ہے. ٹھیک ہے، پہلے تو آیا کہ صبح کا رب ہے، پھر آیا تمام جہان کا رب ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کا رب ہے. پھر اس کے بعد آیا لوگوں کا مالک ہے. پھر آیا لوگوں کا الہ ہے. پہلے تو صرف آیا کہ صبح کا رب، لیکن پھر بعد میں کیا کہا؟ لوگوں کا رب، لوگوں کا بادشاہ اور لوگوں کا معبود. پھر اس کے بعد کس سے پناہ مانگی گئی؟ وسوسوں سے. جو وسوسے آتے ہیں کس کی وجہ سے؟ خناس کی وجہ سے، شیاطین کی وجہ سے. جو وسوسے آتے ہیں دل کے اندر، یعنی یہ تو باہر کی چیزیں نہیں ہیں، دل کے اندر جو وسوسے آتے ہیں اس سے پناہ مانگی جاتی ہے. اور وہ وسوسے کون ڈالتا ہے؟ انسان بھی ڈالتے ہیں اور جنات بھی ڈالتے ہیں. تو جب ان دونوں صورتوں کو ہم ایک ساتھ پڑھتے ہیں تو الحمدللہ ہم اپنے باہر کے جتنے بھی شر ہیں ان سے بھی حفاظت چاہتے ہیں، اور ہمارے دل کے اندر کے جتنے بھی شر ہیں ہم ان سے بھی الحمدللہ حفاظت چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام شر سے، مخلوق کے تمام شر سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الدنیا والآخرہ.